آپ کے گھروں میں جو بجلی کے بل آتے ہیں اس میں ٹیلی ویژن فی 35 کی بجائے 100 روپے ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ بجلی کے بلوں میں 35 روپے ٹیلی ویژن فی ایڈ ہو کر آیا کرتی تھی، اب تبدیلی سرکار نے ایک نیا کارنامہ کیا ہے۔ اب یہ 35 روپے فی بجلی کے بلوں میں نہیں آئے گی بلکہ اس کو بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے تمام صارفین پر تقریباً سالانہ 20 ارب روپے کا یہ اضافی ٹیکس جو ہے لگانے کی منظوری پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن نے اپنے آپ کو خسارے میں سے نکالنے کے لیے 3 مارکیٹنگ ڈائریکٹرز پرائیویٹ سیکٹر سے رکھے اور ان تینوں مارکیٹنگ ڈائریکٹرز کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ نے پی ٹی وی کا ریونیو بڑھانے کے لیے بزنس کی گروتھ کے لیے کچھ آئیڈیاز دینے ہیں اور ان آئیڈیاز کی روشنی میں پی ٹی وی کو خسارے میں سے نکالا جائے گا۔ لہٰذا ان تینوں مارکیٹنگ ڈائریکٹرز نے یہ تجویز دی کہ جو بجلی کے صارفین پورے پاکستان میں 35 روپے فی دیتے ہیں ٹیلی ویژن کی، اس کو بڑھا کر 100 روپیہ کر دیا جائے، جس سے نہ صرف پی ٹی وی خسارے سے نکلے گا بلکہ اضافی طور پر جو 20 ارب روپے کا بوجھ ہے وہ بھی مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام پر ڈالا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ان تینوں مارکیٹنگ ڈائریکٹرز کی جو تنخواہیں ہیں وہ منتھلی 3 ملین ہیں، یعنی تقریباً 30 لاکھ کے قریب وہ لوگ سیلریز لے رہے ہیں۔ اگر یہی تجویز لینی تھی کہ بجلی کے صارفین پر 35 روپے کی جو ٹیلی ویژن فی ہے اس کو 100 روپیہ کر دیا جائے تو وہ تو کوئی چپڑاسی بھی دے سکتا تھا، کوئی محمد بوٹا ٹیلی ویژن میں کام کرنے والا ایک مالی بھی دے سکتا تھا، تو پھر ان 3 مارکیٹنگ ڈائریکٹرز کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا اور آپ کے گھروں میں جو بجلی کے بل آتے ہیں اس میں ٹیلی ویژن فی 35 کی بجائے 100 روپے ہوگی۔ اس کی قانونی طور پر کیا حیثیت ہے، اسی بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سابق کوارڈینیٹر ہیں پاکستان بار کونسل کے مدثر چودھری اور ان کے ساتھی، ان سے پوچھیں گے کہ قانونی طور پر کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک شخص ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے ہی نہیں، تو کس طریقے سے امپوز کیا جا سکتا ہے 35 روپے کا جو ٹیکس ہے اس کو 100 روپے میں کنورٹ کر دیا جائے؟ دیکھیں یاسر بھائی، سب سے پہلے تو یہ اخلاقی طور پر ہی غلط ہے، جس طرح سرے سے ہی نظر آ رہا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ ٹی وی نہیں دیکھتا، بلکہ پی ٹی وی تو آج کل دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ پی ٹی وی کس طرح لوگوں کے سروں کے اوپر یہ امپوز کر رہا ہے 100 روپے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے، جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ مسجد مدارس جن کا کیس میرے پاس چل رہا ہے، ہر ایک میں انہوں نے ٹی وی کی فیس ڈالتے جا رہے ہیں اور ابھی تو 35 روپے ڈال رہے ہیں۔ 100 روپے، اس میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ اگر یہ کر بھی دیتے ہیں تو کابینہ کی منظوری کے لیے پڑا ہوا ہے، ہم عوام کے اوپر ظلم نہیں کسی طریقے سے بھی ہونے دیں گے۔ اگر یہ کابینہ منظوری دے دیتی تو ہم فوری طور کے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کے اوپر چلے جائیں گے کہ یہ ظلم، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے کہ کیا ہاڑے کے گھر میں ٹی وی ہے، اس کے بعد یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ پی ٹی وی دیکھتا کون ہے۔ صرف ان لوگوں کو پی ٹی وی کی فیس آنی چاہیے اور وہ بھی صرف نومینل سی آنی چاہیے۔ یہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے، یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے۔ کابینہ منظوری دے دے گی، ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، بلکہ سپریم کورٹ تک اس کو لے کے جائیں گے۔ جی، انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا ہائی کورٹ میں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مدثر چودھری صاحب کے ساتھ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو کی ٹیلی ویژن فی کے اوپر، اس پر واپٹا کے چیئرمین نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جواب جو ہے وہ جمع نہیں کروایا۔ مدارس اور مساجد میں بھی ٹیلی ویژن فی لگ کر آتی ہے اور مدارس اور مساجد کے وہ تمام قرہ حضرات، وہ قاری حضرات، وہ علماء اکرام جو ہیں، انہوں نے ہائی کورٹوں میں پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے مساجد یا مدارس میں ٹیلی ویژن فی آ سکتی ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تبدیلی سرکار کے آنے کے 1.5 سال کے اندر تقریباً 40% تک پاور ٹیرف میں اضافہ ہوا۔ یعنی اگر میں عام طور پر یہ کہوں کہ کوئی شخص جس کے گھر میں 1000 روپے منتھلی بل آتا تھا تو 40% اب اس کو اضافی بل دینا پڑتا ہے، اس کو 1600 سے 1700 روپے کا اضافی بل دینا پڑے گا جب یہ اضافی ٹیکسز اس پر امپوز ہوں گے۔ اور ایک گھر میں جب 1 یونٹ بھی بجلی کا نہیں چلے گا تو یہ ٹیکس ہی آپ کو کچھ سینکڑوں میں پے کرنے ہوں گے اور کمرشل بلوں میں ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ پی ٹی وی کارپوریشن کے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز اور مارکیٹنگ کے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پورے پاکستان سمیت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ٹیلی ویژن فی جو ہے وہ ایڈ ہو کر آتی ہے بلوں میں۔ تو جناب،
सारी दुनिया में यूं ही होता है, लेकिन सारी दुनिया में लोड शेडिंग भी नहीं होती। उनको उन टैक्सेस के एवज बहुत ज़्यादा सहूलियात भी दी जाती हैं। क्यों मुदस्सिर भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिन ममालिक के टैक्स की आप बात करते हैं, उन ममालिक में जाकर देखें तो सही, उनको टैक्स के बदले सहूलतें दी जाती हैं, टैक्स के बदले कोई ना कोई रिवार्ड मिलता है और आवाम खुश होकर टैक्स देती भी है। यहाँ पे ज़बरदस्ती टैक्स लिया भी जा रहा है, ज़्यादा भी लिया जा रहा है, उसके रिवार्ड में हमें दिया क्या जा रहा है? अगर हुकूमत हमारे टैक्स हमारे ऊपर लगा दे तो यकीन करें यहाँ पे आवाम पहले से ज़्यादा और अपनी खुशी से बहुत ज़्यादा टैक्स दे। आपने बताया खसारे से निकालने के लिए 30-30 लाख रुपए के मैनेजिंग डायरेक्टर रखे हैं, ये तो पीटीवी को और खसारे में डालने के लिए कर दिया गया है। ये आवाम के साथ ये कौन सा भला किया गया है? 30-30 लाख रुपए पे जब आप मार्केटिंग के मैनेजर्स रखेंगे पीटीवी की मार्केटिंग के लिए, और वो तजवीज़ ये देंगे कि ये 35 रुपये जो टेलीविजन फ़ी बिजली के बिलों में आ रही है इसको 100 रुपये कर दें, तो मैं फिर से कहूँगा ये काम पीटीवी का कोई चपड़ासी या मोहम्मद बूटा भी कर सकता है, जो वहाँ पर माली का किरदार अदा कर रहा है, माली का काम कर रहा है। तो इसके लिए किसी किस्म के किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या मार्केटिंग डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं, जो 30-30 लाख भारी तनख्वाहें कौमी ख़जाने से आपके और मेरे टैक्सेस से ले रहे हैं और तजावीज़ दे रहे हैं कि इन पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएँ, और जिसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके घर में टेलीविजन भी मौजूद नहीं और कुछ लोग पीटीवी देखना भी गवारा नहीं करते। लेकिन अगर इनके पास कोई अच्छी टीम होती तो पीटीवी के बाद आज 70 चैनल पाकिस्तान में प्राइवेटली काम कर रहे हैं, जिन्होंने 2 से 3 सालों में अपने आप को इस्टेब्लिश किया एंड दे आर मेकिंग प्रॉफिट। अगर कुछ सीखना है तो उनकी टीमों से सीखें। प्राइवेट सेक्टर से आप लोगों को लें, लेकिन वो लोग इस बात की निशानदेही कर लें कि वो इंतहाई काबिल हैं कि वो इस इदारे को चलाकर अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं या नहीं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए, और ये ऊँट किस करवट बैठेगा इसका फैसला वक्त करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।